آپ انڈیا سے بائی دا وے انڈیا سے ہیں کہ پاکستان سے ہیں؟ یار لوری ہے لاہور دے نال او تاڈی خیر ہو جائے، کیا بات ہے جی. تبھی تو میں کہتا ہوں انڈیا کہ یہ ساحل بھائی کا چینل جو ہے نا اتنا شفاف ہے. جو شروع میں آپ نے پہلا سینٹنس بولا نا، وہی بھی میں نے میسج کیا تھا یار بندہ جو رہ گیا نا صحیح ہے. جب آپ نے کہا نا کہ یار تھوڑی سی تو ٹرولنگ کرنے دینا، ہم لوگ رہ ہی نہیں سکتے، پنجابی نہیں رہ سکتے ٹرولنگ کے بغیر. میں وہی کہہ رہا سی ہوں لوری ہوئے تے وہ جگتا نہ کرے تے انہوں بدہضمی ہو جانی ہے تھوڑی دیر میں. بالکل رائٹ آن اسپاٹ یار. آپ کا چینل بھی یار شیئر کرو یار، میں سبسکرائب بھی کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل پہ بھی آ کے گپ شپ لگاؤ تھوڑی سی. ویسے مجھے آپ کے اوپر بڑا افسوس ہے کہ یار آپ مجھے جانتے، مطلب پاکستان کی سب سے بڑے ایتھیسٹ چینل کو آپ نہیں جانتے، اردو چینل. سر آئی ایم سو سوری اباؤٹ دیٹ. اصل میں جب ایکس مسلم ہوا تھا نا تو میرے کو یہی تھا کہ ایکس مسلم بس یہ امریکہ اور یورپ میں ہی ہے، پاکستان میں ایکس مسلم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو آہستہ آہستہ لوگوں نے مجھے چند ایک لوگوں سے مثلا سچ بول ٹی وی والوں سے انٹروڈیوس کرایا، لوگوں نے انٹروڈیوس کرایا. میں کہا وہ تاڈی خیر ہو جائے، پاکستان میں بھی اتنے پوسٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں. سو کوائٹ فرینکلی مجھے بالکل نہیں پتا تھا. میں آپ کو ایک جگت مارنے لگا ہوں، اور جو سر مار دیں لیڈیز سر. بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے بھی معذرت، ساحل سے بھی معذرت. وہ میں یہ کہنے لگا تھا کہ اسی بونڈ رگڑ رگڑ کے بٹن جنی کر لی تو تانوں پتہ بھی نہیں لگا. سر میں لوکاں دی بننا نہیں نہ ویکھ رہا ہوندا. مطلب حد نہیں ہو گئی یار کہ یار ہم ایکٹیویزم کر کے مر گئے 2011-12 سے لگے ہوئے ہیں، اور آپ آج کہہ رہے ہیں. میں تو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں کا تو ایکٹیویزم جو ہے وہ بہت بہت پرانا ہے. اس کی پیک کے ایئرز بھی ہم نے دیکھے ہیں، اس کا ڈاؤن فال بھی دیکھا ہے، اس کا سٹارٹ بھی دیکھا ہے. پاکستان میں بہت ایتھیسٹ کی بہت بڑی تعداد بیٹھی ہے. آپ کو آئیڈیا، میں ابھی حارث نے کچھ عرصہ پہلے اپنے چینل پر ایک ایران سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک شیئر کیا تھا، ایک سروے. اور علی رضوی کے ساتھ، علی رضوی کینیڈا میں ہوتے ہیں، ایکس مسلم ہیں، وہ بھی ایتھیسٹ ہیں. میں ان کے ساتھ ایک پرائیویٹ میٹنگ میں تھا، اور علی رضوی نے ایک بڑی خوبصورت بات بولی تھی، میں اس کو اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں. علی رضوی نے یہ کہا تھا کہ the day Muslim countries, the 13 Muslim countries who have apostasy laws, Yes the days these laws will be eliminated, or like these countries will abandon these laws, all these Muslim majority countries will convert into Muslim minority countries. بڑی Amen. تھوڑی بات ہے یار میں یہ بتاؤں، یہ قراداوی کی آپ اگر تقریر سنو، جو کہ قراداوی ایک پروفیسر ہے الازہر یونیورسٹی کا، وچ از دی لارجسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ، رائٹ. اس نے اپنی تقریر میں یہ بہت بولی ہوئی ہے کہ اگر اپوسٹسی لا نہ ہوتے اور ابو بکر محمد کے مرنے کے بعد 1.5 سال اپوسٹسی کی حرب الردہ اپوسٹسی وارز نہ کرتا تو آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. محمد کی ڈیتھ کے بعد اسلام ختم ہو چکا ہوتا. کہ سورہ قمر ہے 54 آئی بلیو، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. شیئر کیجئے، بتائیے آپ. اور رکیے یار، کاٹیے مت، پورا بولنے دیجئے. سورہ قمر میرے خیال میں 54 نمبر چیپٹر ہے، سورت نمبر 54 ہے. آپ نے یہ بڑی غور سے سنی ہوگی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، سنی ہے؟ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن بالکل لَذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس میں مدکر، وہ دکر کو ذکر بھی پڑھتے ہیں نا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اچھا، اس کا ترجمہ پڑھائیں گے؟ ہمیں پڑھ کے سنائیے گا ذرا، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں پڑھ دوں. ہم نے اس قرآن کو نصیحت، ذکر، احساس کے لیے آسان بنا دیا کہ کیا ہے کوئی احساس بس نصیحت قبول کرے. بس بہت خوبصورت ختم کر دیا آپ نے بات کو. اسلام میں فرقے کتنے ہیں؟ ہاں، اسلام میں فرقے کتنے ہیں؟ اسلام میں فرقے کتنے ہیں؟ تو اسے کیا مطلب یہ آیت کو؟ سر صرف جواب دینا، آگے سے کاؤنٹر کوشچن مت کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ صرف جواب دیں. فرقے کتنے ہیں؟ ایک ماں باپ کے جتنے، ایک بابا آدم اور حوا کے جتنے بچے ہوتے ہیں اتنے فرقے ہو سکتے ہیں. باوا اور آدم اس پہ ہوا پر نہ جائیں، پھر وہ پروف بھی نہیں ہوں گے. اتنے فرقے ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں نا، ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جی، اب ایک بھائی کا بھائی جو نا پوائنٹ آف ویو بدل جاتا ہے. ایک بھائی یار ہم دوسرے قرآن بھائی کی سے بات کریں، اختلاف کرتا.
ایک بھائی دوسرے بھائی سے اختلاف کرتا ہے تو وہ فرقہ بن جاتا ہے. چاچا میں 34 سال دا ہو کے مارن والا ہو گیا, کسیاں پٹیاں دلیلاں سن کے تے نہ کسیاں پٹیاں دا دلیلاں دا جواب دے آپ پنجابی کیوں بول رہے بھائی؟ میں پنجابی اس لیے بول رہا ہوں کہ پھر میرے اندر کا پنجابی جاگ جاتا ہے اور آپ مجبور کر دیتے ہیں جگانے پہ اسے. بہتر اس کو سونے دیں. دیکھیں میری بات سنیں, قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے اس قرآن کو جو ہے وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بنایا ہے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریممبر. بالکل ایزی, آپ رکیے یار آپ کو اتنا کسی نے نہیں سمجھایا, تمیز دی کہ اگر اگلا بات کر رہا ہوتا تو اس کو کمپلیٹ کرنے دیا کریں. آپ اتنا آپ ڈکٹیٹ کے کرتے اسلام ہیں نے یہ نہیں آدمی کو. سکھایا آپ کے اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ اگلے کو پہلے بات پوری کرنے دیں, اس کی بات سمجھ لیں. سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ بالکل, میں آپ سے پہلے سیکھا اچھا ہوں. تو پھر ہمیں ادھر اس پہ تو عمل کر کے دکھا دیں نا کہ آپ نے آپ کے اسلام نے آپ کو بات کرنے کی تمیز سیکھنے کی کیا سکھائی ہے. ضرورت ہے, بولیے. اگر آپ کو اسلام نے بات کرنے کی تمیز سکھائی ہے تو تھوڑا سا اس کا مظاہرہ بھی کر لیں, تھوڑی دیر کے لیے کسی کی سن لیں. میں 2.5 منٹ آپ کے پہلے چپ بیٹھا ہوں, سانس تک زور سے نہیں لی کہ آپ کی بات پوری کرنے دوں میں آپ کو. آپ بیچ میں بار بار کاٹے جا رہے ہیں. بولیے. یہ سکھاتا ہے آپ کا اسلام آپ کو؟ آپ ایسا طنز مت کیجئے, اسلام سکھاتا ہے, میں اسلام کچھ کروں نہیں گا نا, آپ سکھاتا نے مجھے اسلام. مجبور کر دیا. بولیے میں نے بولیے. صرف ایک آیت کی اور اس کی تشریح کر کے آپ کا چیپٹر کلوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور آپ جو ہے وہ اچھا بار بار کریے ٹوکی جا رہے ہیں. کریے, اوکے قرآن کریے. کی سورہ قمر کی ورس نمبر 17 یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایزی بنایا, ٹھیک ہے, اور ایزی اس لیے بنایا تاکہ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں اور لوگ اس کو ریممبر کر سکیں. آج مسلمانوں کے 73 سے زیادہ فرقے ہیں. میں قرآن کی ایک آیت اٹھا کر آپ کے پاس چیلنج دے دیتا ہوں, ایک آیت اٹھا لیں اور مجھے صرف 10 اسلامی فرقوں کے جو بڑے ہیں, جو علماء ہیں, 10 علماء کا کسی ایک آیت پر, کسی ایک مسئلے پر اتفاق دکھا دیں آج تک. یہ اتنی کمپلیکس, اتنی لولی لنگڑی لینگویج کی ماری کتاب ہے کہ آج تک جو ہے وہ 73 فرقے ہو گئے, اور قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے ایک طرف کہ ہم نے اس کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریممبر بنایا, اور اس کی کمپلیکشنز کی وجہ سے, اس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے پاس دعویٰ کیا ہوتا ہے, وہ بیٹا تمہیں قرآن کی صحیح سے سمجھ نہیں ہے, تم فلانے مولوی کے پاس جاؤ. فلانے مولوی کے پاس جاتے ہیں, مولوی کہتا ہے اوئے تو اس کو سن کر آیا ہے, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک لولی لنگڑی کتاب ہے, یہ کمپلیٹ کتاب اسلام کو نہیں سمجھے. مطلب میں نہیں سمجھا, میں تو سمجھا کہ نہیں سمجھا آپ کے پہلے ان کو جا کے پوچھیں. میرا یہ آپ سے دعویٰ ہے کہ 10 بندے, میں آپ کے 10 سامنے بول علماء رہا ہوں. کسی ایک آیت کے اوپر دکھا دیجئے کہ جو متفق ہوں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلام نہیں باقی سمجھے. آپ کے جو جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں, اور میں, ابن کثیر اگر اور آپ مجھے جلالین 5 منٹس دیں گے, میں اگر 5 منٹس مجھے دیں گے, میں آپ کو مفتی بنا دوں گا. مجھے 30 سیکنڈ دیں صرف. جی پلیز میں صرف مجھے 2 منٹ دے دیں, 5 سیکنڈز دیں گے. مجھے 2 منٹ دے دیں, آپ پرفیکٹ مفتی بن جائیں گے. صرف 30 سیکنڈ دیں. ہم سب خاموش ہو جائیں گے 5 منٹ کے لیے, آپ 30 سیکنڈ ایڈم کو دے دیں پلیز. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آپ نے یہ آیت منہ سے ابھی بولی ہے. ذالکا کا مطلب یہ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. چپ کر جائے یار, ابھی بولے تھے, میں نے کہا 30 سیکنڈ نہیں دے رہے مجھے. یونیورسل بیوٹی جی آپ نہیں کاٹیں گے, ان کو 30 سیکنڈ بات پوری کرنے دیجیے. آپ ان کو 5 منٹ آپ کو دیں گے پورا بولنے کے لیے, گن کے 5 میں منٹ دیں گے. اور آپ کے دونوں میں سے ساحل کون ہے, اور وہ میں جان نہیں پا رہا ہوں, اس لیے دونوں کی باتیں جو کنفیوز ہو. ہاں کوئی بات نہیں, دونوں کا جو آواز ہے. میں ساحل ہوں. یونیورسل بیوٹی, چلو آپ آواز پہچانتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. یونیورسل بیوٹی, آپ نے جو یہ کہا نا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ہے نا, تو آپ وہ تھوڑا 30 سیکنڈ یا 1 منٹ ایڈم جی کو بات کرنے دیں, اس کے بعد میں آپ کو ہی موقع دیتا ہوں. کراس ٹاک اگر ہم کراس ٹاک کریں گے نا تو اوکے, آپ شروع کیجئے, اب یہی بولتے جائیں گے. ہاں بولیے. جی بالکل, آپ بیچ میں مت بولیے گا. ہم سب کو میوٹ کر دیں صاحب. نہیں وہ نہیں بولیں گے. ذالکا کا مطلب ہوتا ہے دیٹ, وہ. اس کی چیز آپ کو قرآن کے اندر ملے گی, چیپٹر نمبر 46 کے اندر, آیا نمبر
12 کے اندر آپ کو مل جائے گا حاضا، یہ وہ کتاب ہے. اللہ میاں کو عربی بھی لکھنی نہیں آئی، یہاں پہ ہونا چاہیے تھا حاضل کتاب لا ریب فیہ، اگر اللہ میاں اس کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ میاں نے لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے، وہ کتاب. وہ کون سی کتاب ہے؟ اب آپ مفسرین کے بارے میں جائیں گے، جیسا کہ بھائی نے بولا مختلف مفسر مختلف باتیں کرتے ہیں. 6 مفسر میں آپ کو دکھا رہا تھا جو کہیں گے یہاں پہ اللہ میاں کا ذالکہ کا مطلب تھا حاضا. عربی کہہ رہی ہے، عربی مفسرین دکھاؤں گا، عربی تفسیریں دکھاؤں گا آپ کو. ابھی وہ کہیں گی ہیئر ذالکہ بمانا حاضا. What do you mean by that in Arabic? What is this Arabic sentence means? یہاں ذالکہ کا مطلب ہے حاضا. اب اردو میں اگر بولوں اس کو، یہاں یہ کا مطلب، وہ کا مطلب ہے یہ. اسٹوپیڈیٹی. کچھ مفسرین اس کو دوسری جگہ کے اوپر لے کے جائیں گے، وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا. کیا اسٹوپڈ عربک ہے؟ مجھے ذالکہ کا مطلب یہ دکھائیں کہاں پہ ہے. بائے بائے. یہ آپ کہاں سے اور جو حقیقت ہے یہ شروع روز ازل سے ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کا تم انکار نہیں کر سکتے. حاضا کہاں لکھا ہے؟ یہاں حقیقت کے لیے کون سا لفظ ہے یار فرگیٹ حقیقت گائز، فرگیٹ حقیقت. ذالکہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. نہیں، یہاں یہ اور وہ کا استعمال بتا رہا ہوں میں. یہ اگر وہ ایک چیز کتاب ہے، میں، اگر ایک کتاب کہتی ہے وہ کتاب ہے، اس کا اس کو مطلب ہے سمجھنے یہ والا. کسی اب اور. دیکھو آپ بیچ میں بول رہے ہیں، ہیلو مجھے بولے نہیں دیا آپ. آپ پورے ہیلو، 5 منٹ اس دیں ان کو، ٹاپک پہ 5 آئیں، منٹ اس دیں ان ٹاپک کو، پہ آئیں. 5 مجھے منٹ دیں بولے ان نہیں کو، دیا آپ. بولنے دیں، میں ان کو کرتا ہوں. 5 منٹ بولنے دیں ان کو ذرا. ہاں، تو میں جو نا یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو نا یہ بہت ہی شروع سے ایک حقیقت سے میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو، جو میں تعارف کرانا چاہ رہا ہوں. تو میں کیا بولوں، یہ وہ حقیقت ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا تم دیکھتے دیکھتے آپ کو انکار نہیں کر سکتے. یہ بولنا چاہ رہا ہوں. اوکے، مان گئے. ایک سوال ہے آپ سے، آپ یار ہمیں یہ بتائیے گا کہ قرآن کی جو قسمیں ہیں وہ کتنی قسمیں ہیں، کتنی ٹائپس کے قرآن؟ پھر ایک دوسرا سوال ہے. ہاں، آپ اب نے جو ٹرانسلیشن سوالات کی بتائی جو ہے. نا جھڑی لگا دیتے ایک ہو. منٹ رکیے نا یار سر، ہمارا تو کام ہی یہی ہے اب اس کا سوالات جواب کی نہیں جھڑی دیا، اس لگانا. کے تعلق سے بولیے آپ. یار اس آپ کی طرف سے میں بول دوں گا. اس کی طرف ایک منٹ ایڈم پلیز چپ، پلیز سر مجھے 1 منٹ کے لیے موقع دیجیے. مجھے آج پہلی دفعہ کسی مسلم، پڑھے لکھے مسلم کے ساتھ جو ہے اس طرح لائیو آنے کا موقع مل رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ قرآن کی قسمیں کتنی ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے؟ قرآن کی قرأت کی اقسام ہیں، قرآن کی قسمیں نہیں ہیں. اچھا کتنی ہیں وہ بتائیے گا، ٹائپس آف بے قرآن حساب ہے. اب نہیں بے حساب. عراقی یعنی سر کوفی، وہ لوگ الگ پڑھتے ہیں، اور جو نا ایجپشن الگ پڑھتا ہے. جیسا کہ عبد الباسط ہے، اس کی قرأت ہے بالکل ٹھہری، ایک ایک آیت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. کیونکہ ورتل القرآن ترتیلا، یعنی کہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے تاکہ تم کو سمجھ آئے. تو اس پر وہ عمل کرتے ہیں ایجپشنس. سر اور میں یہ آپ لوگ جو سے، نا اب آپ سعودی عرب ادھر، میں جو آپ قرأت قرآن کی ہوتی طرف ہے وہ ترتیل سر کے ساتھ ہیلو ہوتی رک ہے. جائیے، آپ پائی جان، ہولڈ یور ہاں ہارسز. آپ اپنے گھوڑوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا بھائی سا اتنا لگائیں، آپ، جتنا ہاں پوچھا کیجئے اتنا ہی جواب دیا کرے. آپ آگے لمبا چل کے لمبا وہ گھوم کیا، جاتے ہیں. بولیے بول لوں آپ کا ہو گیا، آپ بولیے. نے ٹونٹ کر ہو لیا؟ گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا. نہیں رہ گیا تو کر لیں، پھر میں بعد میں بات پوری کر لیتا ہوں. ہاں، میں یہ تو کیا بولنا چاہ رہا ہوں کہ قرأت کی اقسام ہے، اور قرآن آپ سے قرأت اسکرپٹ کی اس اقسام کی کا کوئی سوال اقسام ہی نہیں کسی ہے. نے نہیں پوچھا. ٹائپس آف قرآن جس میں لکھا گیا ہے، کتنی ٹائپ کا قرآن ہے ہمارے پاس؟ صرف اونلی ون ٹائپ. اور آپ جو بتانے والے ہیں وہ اچھا، میں نے بہت آپ سے سے یہ جو نہیں پوچھا فرقے کہ میں ہیں، کیا بتانے والا ہوں. ایک وہ بہت سے جو فرقے ہیں، اسماعیلی ہیں، رکیے، قادیانی ہیں. او بھائی رک جا بولیے رک جا رک جا رک بولو. جا رک جا. قرآن آپ کا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انا نحن الذکر و انا لہ لحافظون، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یا میں بالکل. چپ، اب چپ، آگے نہیں ایک لفظ بھی نہیں بولنا، چپ. ہم آپ کی جو اوکے، ہے نا وہ بونگیاں سن رہے ہیں کافی دیر سے، تو ہمیں بھی کیپ بولنے کوائٹ. دیے. ہاں اوکے، قرآن یہ دعویٰ آئی ایم کرتا ہے کیپنگ کوائٹ. کہ انا نحن الذکر و انا لہ لحافظون. ساحل، میں یہ لائیو بولنے لگا ہوں آپ کے ساتھ، اور ان کالر بھائی صاحب کو بھی جو ہے وہ انوائٹ کریں گے. ہم آج سے 1 ویک میں ایک لائیو سٹریم رکھیں گے ساحل کے چینل پر. آپ بھی تشریف لائیے گا. قرآن کی 37 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے؟ 37 ٹائپس ہیں. آپ کو اسکرین ایک پہ نظر آ رہی ہیں. ایک جو ہے وہ اس کا نام بتایا جائے گا. اس میں 2 میجر ہیں. ایک ہے حفظ قرآن
اور ایک ہے ورش قرآن. ٹھیک ہے, آپ نے میرے خیال میں یہ اسکرین پہ شاید حفظ کو شو کیا ہوا ہے سر, سارے شو ہو رہے ہیں, قالون, ورش, النافع, البیری, تنیل, دوری, سارے نظر آ رہے ہیں. ٹوٹل 37 ہے. اس میں 2 میجر ہیں, حفظ قرآن اور ورش کسی کے قرآن. بیک گراؤنڈ میں سے بہت آواز آ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے یونیورسل بیوٹی جی کے. ان کو میوٹ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. ہاں میوٹ کر دیا میں نے. 37 قرآن ہے, ان میں 2 میجر قرآن ہیں, ایک ہے حفظ قرآن اور ایک ہے ورش قرآن. ٹھیک ہے, اور صرف حفظ قرآن میں اور ورش قرآن میں 1354 ڈفرنسز ہیں, اور وہ ڈفرنسز میجر ڈفرنسز ہیں, اور وہ ڈفرنسز ایسے نہیں ہیں کہ قرت کا فرق ہے کہ ایک قاری نے ورش النافیو پڑھ دیا, دوسری نے ورش النافیو. وہ ایسے ڈفرنسز ہیں. ابھی اس کو چھوڑ دیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سر, آپ کو ایک ڈفرنس دکھا دیتا ہوں یہاں پہ. یہ چیپٹر نمبر 33 کی آیا نمبر 68 ہے. یہ دیکھیں, یہ لکھا ہوا ہے لانن کبیرہ. ٹھیک ہے, لانن کبیرہ, اینڈ قالون کے اندر لانن کثیرہ. کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی لعنت, لانن کا مطلب لعنت, کبیرہ کا مطلب بڑی, اور کثیرہ کا مطلب ہوتا ہے مینی, بہت زیادہ لانتے. سو اللہ میاں چھوٹی چھوٹی بہت زیادہ لانتے بھیجتے ہیں, یا اللہ میاں ایک ہی بڑی سی لعنت بھیجتے ہیں؟ ذرا آپ خود ہی دیکھ لیں. ٹوٹل جو ہے وہ 1354 ڈفرنسز ہیں قرآن میں, اور وہ اتنے بڑے ڈفرنسز ہیں کہ ایک ہی سینٹنس کے کمپلیٹلی طور پر میننگز بھی چینج ہو جاتے ہیں. آپ اس دن ہمارے پاس قرآن کی لے کر آئیے گا کہ وہ یہ دعوے کیجئے گا کہ یہ سب سے بڑی کتاب ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی کسی نے قانون نہیں دیا, یہ نہیں کیا. ارے اب ہو گیا آپ کے قرآن نہیں ہوا ابھی, نہیں ابھی نہیں ہوا, اور اس کے بعد ہم آپ کو ڈراپ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے کالرز موجود ہیں. اور بات یہ کرنے لگا تھا کہ آپ کے اسلام سے پہلے ہمارے پاس ایک کمپلیٹ سسٹمز موجود ہیں, جس میں جو رومن امپائر ہے اس میں لاز بھی ہیں, اس میں ریلیجن بھی ہے, اس میں سوشل انسٹرکشنز بھی, سارا کچھ پڑا ہوا ہے. نہیں ہے. رک جائیے نا, آپ کنویں کے مینڈک ہیں, اس کنویں سے باہر آ کر دیکھیں, دنیا بہت خوبصورت آپ کو دکھے گی. میں تو جو نا ویل مچھلی ہوں, اسلام کے کنویں میں پڑے رہیں گے نا تو آپ کو دنیا اندھی ہی دکھائی دے گی. میں ویل مچھلی ہوں صاحب. آپ سر ویل مچھلی ہیں, صرف اتنا پروو کر دیجئے. میں آپ کو چینل پہ انوائٹ کر رہا ہوں اگلے ویک, آپ, میں اور ساحل, میں پورے سمندر کو اپنا وطن مانتا ہوں. ایک منٹ رک جائیے ایڈے تسی مارکو پولو کولمبس, رک جاؤ ذرا کولمبس صاحب. صرف آپ یہ پروو کر دیجئے کہ قرآن کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ انا نحن ذکر و انا لہ لحافظون, کہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے. بس اچھا, جو کبیرہ اور کثیرہ جو بتایا نا آپ, نہیں ہمیں نہیں جاننا کبیرہ اور کثیرہ کا, ہمیں میننگ پتا ہے. یہ کسی بچے سے جا کے 5ویں کے پاس بچے کے پاس جا کے ڈیفرنس بتایا اس کا جواب دے لینے دو بھائی. نہیں, آپ آئیں بائیں اور شائیں کریں گے. کثیرہ کا مطلب ہوتا تھا زیادہ. نہیں, کبیرہ ہے وہاں پہ, کثیرہ نہیں ہے. کبیرہ اونلی کبیرہ, ناٹ کثیرہ. آپ نے کے سامنے ابھی سکرین پہ کثیرہ لکھا ہوا ہے یار, کو خدا. جی بھائی, کتنے ہی فرقے ہیں جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے. ہمارے پاس جو قرآن رکھا ہوا ہے اس کی ایک حرف بھی چینج نہیں کر سکتے آپ. آپ کے پاس کہاں سے آیا یہ فرقوں کی بات؟ ہمارے پاس جو اسکرپٹ مسجد میں, ہر جو مسجد میں ہے سنی, اس کی ایک ورڈ بھی چینج نہیں کر سکتے آپ. سنی کہاں سے سچے ہیں؟ سنیوں کے پاس ہر جگہ کبیرہ ہے اور آپ لا رہے ہیں کثیرہ. 1900 کہاں لکھا ہوا ہے کثیرہ؟ سرکار سن لو, یہاں پہ لکھا ہوا ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایڈم, ان سے پوچھئے کہ 1920 سے پہلے جب جامعہ الازہر میں یہ قرآن کمپائل کیا گیا تھا, اس سے پہلے جو ہے وہ قرآن آپ کے پاس دکھائیے نا ذرا سنیوں. سر جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, یہ ایسا کیوں ٹیٹا کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں حفظ ورژن کے علاوہ کوئی اور چپ کر رہے سمجھ, کیونکہ پاکستان میں باقی سارے مصحف بین ہیں. پیشنس آؤٹ ہو جا رہا. ساحل ان کو ڈراپ کریں ذرا. دیکھیں اچھا, پاکستان میں ساحل بھائی ایک سیکنڈ مجھے اس کا جواب دے دیں. آؤٹ ہو جا رہا. بحث کر رہے ہیں, ساحل ان کو ڈراپ کریں پلیز. اچھا, کسی اور کو بھی بات کرنے کا موقع دیں, بہت سارے ہیں. ہاں ایڈم اپنا پوائنٹ وہ کمپلیٹ کرے, ہم دوسرے کو بھی لیتے ہیں. ہاں جی, دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر حفظ مصحف کے علاوہ باقی سارے مصحف لیگلی بینڈ ہیں. لہٰذا یہ جتنی مرضی یہاں پہ کہہ لیں, بول رہے ہیں, چیخ لیں, اٹ ڈزنٹ میکس اینی ڈفرنس کہ دنیا میں باقی مصحف موجود ہیں اس وقت بھی.
कैननाइजेशन जैसा कि स्पार्टकस भाई ने कहा था 1924 में हुआ था, और सऊदी अरेबिया ने इसको 1947 या 48 में कैनन बनाया था अपना। और कैननाइजेशन क्यों हुआ था ये हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं कि स्कूलों में मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ कुरान पढ़ के आते थे, और जब वो लिखते थे तो टीचर्स को प्रॉब्लम होती थी। जब वो किसी एक का मार्क काटते थे तो उसके घर वाले कुरान ला के दिखाए थे, भैया तुमने कैसे मार्क काट लिया, यहाँ पे तो यही लिखा हुआ है, बच्चे को बिल्कुल सही पता है। तो उसके बाद उन्होंने कैननाइजेशन शुरू की थी जब स्कूल सिस्टम्स के अंदर इन्होंने मदरसों की बजाय स्कूल सिस्टम्स के अंदर कुरान को नाफिज करना शुरू किया था। दिस इज हाउ इट हैपेंड, इज द हिस्टोरिकल फैक्ट, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये वेबसाइट भी मुसलमानों की बनाई हुई वेबसाइट है जिसमें उन्होंने तमाम कुरानों को लिख दिया हुआ है। अगर इन्हें पाकिस्तान में नहीं मिल रहा तो भाई स्पार्टकस ने बिल्कुल सही कहा है, कुएं के मेंढक है ये, कुएं के मेंढक से बाहर निकलेंगे तो इन्हें सारे कुरान नजर आ जाएंगे। दैट्स द रियलिटी। थैंक यू। कुरान की अच्छा, बोलिए ये है। एक मिनट, आखिरी एक सेकंड के लिए, आखिरी एक सेकंड, उसके बाद आप ही बोले जा रहे, जवाब दे लेने दीजिए। नाफी ने जो है वो लिखे हैं हाफ्स और कोलन कुरान। इब्ने कसीर जो है वो अलबाजी और वो कुंबल करता है। इब्ने वो क्या कहते हैं, अबू अमरल आला जो है उसका दरी वाला कुरान है, ठीक है। इब्ने अमीर का जो है वो हिशाम का, और इब्ने दकवान वाला कुरान है। अब ये वर्ष जो है वो अल्जीरिया में, मोरक्को में, ट्यूनिस में, वेस्ट अफ्रीका में, सूडान में, ये यही कुएं के मेंढक निकल के अगर इस कुरान को उठा के अल्जीरिया या मोरक्को चले जाएंगे, उनको चपेड़े मारेंगे। लीबिया और जो ट्यूनिस है या जो कतर है, उधर जो है वो कोलन कुरान ज्यादा चलता है, वो इनको चपेड़े मारेंगे कि तू कौन सा कुरान लेकर जो है वो उठा कर आ गया हुआ है। ये इनको जो है वो क्योंकि इन्होंने, जाहिर सी बात है, वो कुएं के मेंढक कभी कभी निकले ही नहीं है। इतनी बार कुएं के मेंढक। अच्छा, जवाब दीजिए आप। जवाब आपका ये है कि कुरान दावा करता है कि नहीं, जवाब कोई दूसरा है। आप जवाब से पहले जवाब करें। दावा है और मुसलमानों का ये दावा है। आप जवाब ही देने थे, आप कैसी स्ट्रीम चलाते हो भाई। जेर जबर अलिफ बे एक नुक्ते का, एक हर्फ का भी जो है वो तब्दीली नहीं हो सकती। हम प्रूव करके देते हैं कि अल्लाह झूठा है, अल्लाह बहुत बड़ा ब्लंडर करता है, बहुत बड़ी बकवास करता है जब वो ये कहता है कि इस कुरान में जेर जबर की कोई तब्दीली नहीं है, इसमें मीनिंग्स की कोई तब्दीली नहीं है। हम प्रूव करके देते हैं, आपको नंबर देते हैं। आप हफ्स कुरान की जो है, इमाम हफ्स की सूरा नंबर 57 की वर्स नंबर 54 देखिए। वर्ष कुरान में वो 15 वही जो है वो 23 नंबर आयत होगी। आप आगे जाके सूरा नंबर 3 की 133 देखिए हफ्स की और सारू वर्ष कुरान की। आप चैप्टर नंबर 2 की 132 देखिए। आप चैप्टर नंबर 21 की 4 नंबर आयत देखिए। आप 91 चैप्टर की 15 नंबर आयत देखिए। आप चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 140 देखिए। आप चैप्टर नंबर 2 की वर्स 259 देखिए। आप चैप्टर नंबर 3 की 181 नंबर आयत देखिए। आप चैप्टर नंबर 4 की 152 देखिए। आप 43 की 19 देखिए। मैं 1354 डिफरेंसेस आयत और हदीस चैप्टर नंबर बता के आपको बताऊंगा कि ये कुरान पे जगह जगह जो है वो डिफरेंसेस हैं, और इतने डिफरेंसेस हैं कि हर लफ्ज का जो है वो आगे जाके सिरे से मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अगर आपको नहीं मानना ना तो हमारी तरफ से भाड़ में जाए। अच्छा, एक मिनट स्पार्टकस जी, मैं थोड़ा बात कर लूं यूनिवर्सल ब्यूटी जी से। मैं नहीं बोल रहा जी। हाँ, यूनिवर्सल ब्यूटी, देखिए मुझे पता है कि आपको इस चीज का इल्म नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से आपको ये पता नहीं है कि वाकई में, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए जी। आप, मुझे पता है कि आपको जो डिफरेंसेस है उसके बारे में इल्म नहीं है। आप उसी यानी चीज में लगे हुए हैं कि जो आपके पास कुरान है वही कुरान पूरी दुनिया में है। मैं बैक टू टॉपिक एक सिंपल सी चीज आपको पूछना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम दूसरे को भी मौका देंगे। जो पहला जो एतराज था, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ठीक है, इसमें जो ज़ालिका का मतलब डैट है और आप बोल रहे हो कि ये वो किताब, तो ये जो आपने ऐड किया ना, ये वो किताब, तो ये आपने जो ऐड किया है इसका आप मुझे किधर से एक प्रूफ दे दीजिए ताकि एक मसला तो खत्म हो जाए। इसके आगे मत हाज़ा बयानुल लिन्नास, हाज़ा बयानुल लिन्नास, हाज़ा बयानुल लिन्नास। एक मिनट स्पार्टकस जी, एक मिनट। हाँ, हाज़ा बयानुल लिन्नास व मौइज़तुल लिल मुत्तकीन।
एक मिनट हाजा, यहाँ पे हाजा का इस्तेमाल हुआ है। नहीं, सूरह बकरा की जो पहली आयत है, दूसरी आयत अलिफ लाम मीम के बाद ज़ालिकल किताब, ठीक है, यहाँ पे जो ज़ालिका की अल्फाज आए हैं उसमें आप बोल रहे हो कि वहां पे ये वो किताब है। ये आपने जो ऐड किया है ट्रांसलेशन में, ये कहाँ से आपको मीनिंग मिला, इसका तो प्रूफ दे दीजिए। हाँ, ये सारी ट्रांसलेशंस कर रखी हैं, इस ट्रांसलेशन पे भी किसी दिन करेंगे। देखो, ये जो आपने कोर्स ट्रांसलेशन की हुई है, ये 30-35 ट्रांसलेशन तो आपको इधर से ही मिल जाएंगी। आप फिर बोले जा रहे हो जवाबी। यार मुझे म्यूट कर दो। अरे जवाबी लो भाई, अरे चलो मैंने म्यूट कर दिया है। हाँ चलो यूनिवर्सल जी बताइए, आप बात ही नहीं करनी थी पूरी स्ट्रीम में। ये अल्फाज ये कहाँ से आपको मिला? मैं आपको बार बार जो रिपीट क्यों करूं, मैं बता दिया कि वहीं पे आप अटक कर मत रह जाइए। मैं ये बोला कि नहीं, ये वो हम इसके लिए अटक के रह जाते हैं, ताकि मैं हाजा का भी इस्तेमाल जहाँ पे आया बता रहा हूँ। हाजा यहाँ पे क्यों नहीं आया? मैंने इनको म्यूट किया है। देखिए मैं आगे बढ़ने नहीं देता हूँ। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मसला मेरा ये है कि जब तक एक इशू रिजॉल्व नहीं है मैं आगे बढ़ने नहीं देता हूँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूनिवर्सल ब्यूटी जी मेरा। आप ज़ालिकल किताबु, इसमें जो ज़ालिका है उसमें आपने ये ट्रांसलेशन किया है कि ये वो किताब, तो ये जो आपने ऐड किया है ना, हमें एक प्रूफ दे दीजिए, लिसान से बता दीजिए, कोई लुगत से बता दीजिए अरबी की कि ज़ालिका का मतलब ये वो होता है। मसला खत्म हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, वही का इस्तेमाल करके बता रहा हूँ, वही माने आ रहे। मैं बोला अलिफ लाम मीम वो हकीकत जिसका तुम इनकार नहीं कर सकते, वो किताब जिसका तुम इनकार नहीं कर सकते, यानी कि ये किताब पहले से चली आ रही, ये किताब पहले से चली आ रही। अब फिर जवाब दे रहे हैं बीच में, एक सेकंड, ये कुरान के बारे में बात ही नहीं हो सकती जब वो कुरान के अंदर लिखा हुआ है वो किताब, कुरान मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा देखो, बात करने का जो तरीका है ना, आप बात करिए, इस तरीके से बात करिए, बीच में बोले जा रहे हो तो एक मिनट, आदमी का दिमाग इस्तेमाल कैसे करे? एक मिनट, मैंने दोनों को म्यूट किया है, ठीक है। हम झगड़ने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं, हम मसला समझने के लिए बैठे हैं। तो गाइस प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है। मैं यूनिवर्सल ब्यूटी जी को मौका दे रहा हूं, ठीक है। आप जो यूनिवर्सल ब्यूटी आप जो बोल रहे हो ना, वो रेफरेंस के साथ बोलिए आप, वरना आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। अब जैसा एडम ने जो अपनी बारे में प्रूफ दिया, यानी जो उनकी जो बात थी उसका प्रूफ उन्होंने आपको देखिए गूगल ट्रांसलेशन से भी बता दिया। इस तरीके से आप प्रूफ के साथ बताइए ताकि हम वो बात को समझे। हम झगड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है। लेट्स नॉट अब्यूज ईच अदर। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, मैं आपको मौका दे रहा हूं, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी बात जो है वो दलील से आप दीजिए, रेफरेंस के साथ दीजिए, वरना फिर मुझे आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। हाइपर होने की किसी को जरूरत नहीं है, आराम से बात करते हैं। यूनिवर्सल ब्यूटी आपको पहला मौका दे रहा हूं, उसके बाद एडम को मौका दूंगा। मैं उसका रेफरेंस निकाल रहा हूं जी, ठीक है। एक भी आप ट्रांसलेशन बता दीजिए, यानी लुगत से आप बता दीजिए, या गूगल ट्रांसलेशन है कि ज़ालिका का मतलब ये वो किताब होता है। कुरान अगर खुद अपने बारे में बात कर रहा है तो मेरे पास रेफरेंसेस थे, लेकिन अब जो ना मैं उसको एग्जैक्ट अभी इस वक्त निर्देश कर रहा हूँ। मैं तो बोलना चाह रहा हूँ कि काम करते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मुझे ये अब जो ये बात छिड़ी है ना, इसके आगे नहीं जाना है, तो हम एक काम करते हैं, आपके पास अभी रेफरेंस नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रीम और देर चलने वाली है, आप रेफरेंसेस ढूंढ लीजिए और जैसा रेफरेंस आ जाता है आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन इसी मसले पे हम आपके साथ बात करेंगे। ज़ालिकल किताबु ला रैब, ठीक है। हाजा का इस्तेमाल बहुत जगह आ रहा है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। वहां की बात वो का इस्तेमाल, एक मिनट, वहां पे ज़ालिका से जनाब डिस्क्राइब किया गया है, और दूसरी जगह हाजा से जो ना इस्तेमाल किया गया है, वो तरीका है। लेकिन वो ज़ालिका अरबी लैंग्वेज में ज़ालिका जो है यहाँ ये किताब से मुराद कैसे लोगे आप, जब वो अरबी लैंग्वेज में वैसा है ही नहीं। अगर है तो वही कह रहे हैं आपको कि वो प्रूव कर दे, मसला खत्म। अच्छा प्लीज 1 सेकंड, मुझे जो ना ये किताब जो है बोलने दे भाई, कि जो ना ये और वो का जो इस्तेमाल अरबी में है, कि अगर कोई हकीकत चली आ रही है, बहुत यानी कि माजी यानी कि पास से चली आ रही है, उसको बोलना है, या जो ना ये हकीकत अब तक रहेगी उसको बताना है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो ज़ालिका द बेस्ट चीज है।
اسم اشارہ, یہ اشارتن جو نا یہ اسم اشارہ ہے, ذالکا یا ھذا. کہاں سے لایا؟ گرامر ہے عربی کی گرامر ہے یہ ھذا اور ذالکا اسم اشارہ ہے, اسم اشارہ ہے. اس کا ریفرنس دے دیجئے نا, مسئلہ ختم ہو جائے گا. دیکھو آپ عربی کی جو نا میں لسان العرب میں نے ریفرنس دے رہا ہوں, اس میں جا کے دیکھ لیجیے, اسم اشارہ ہے یہ. اگر کوئی حقیقت شروع سے, اگر کوئی حقیقت شروع سے, کتاب جو نا شروع سے آ رہی ہے, اس کا جو نا کانٹینٹ شروع سے آ رہا ہے, وہ قانون کی حیثیت سے شروع سے نازل کی جا رہی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی, تو اس کو بیان کرنے کے لیے ذالک دا بیسٹ اسم اشارہ. کیسے وہ کیسے کہا جائے گا یونیورسل بیوٹی جی؟ یہ کتاب کہا جائے گا, وہ کیسے کہا جائے گا؟ پڑھنے والا اس حقیقت سے واقف ہونا چاہیے کہ یہ نا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ نئی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب نئی نہیں ہے, نیو نہیں ہے. بات نئی پرانی سے پہلے, ایک منٹ یونیورسل بیوٹی جی, بات نئی پرانی کی نہیں ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں, قرآن خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے, تو اس کو پڑھنے والے سے وہ کہہ رہا ہے, برابر پڑھنے والے سے مخاطب ہے قرآن, اور اس کو پڑھنے والا سمجھ جاتا. نہیں کیسے سمجھے گا آپ کی, جب ادھر عربی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, ذالک وہ کتاب کیسے بول سکتے اور آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہو؟ یہ کتاب ہونا چاہیے تھا جو یہ کتاب آپ پڑھ رہے ہو. کلیئر جواب دیا میں. ٹھیک ہے چلو, آپ کے پاس یہی آرگیومنٹ ہے اور اس کے اوپر آرگیومنٹ نہیں, آپ بس یہی پوچھنے کے لیے اسٹریم پہ جو نا لاتے ہو لوگوں کو, نہیں اتنے خالی اپنے سوال کے لیے اٹکا کر اسٹریم آنے کے بعد ختم کر دیتے ہو. نہیں آنا چاہیے تمہاری اسٹریم پر. یونیورسل بیوٹی جی, آپ نے اپنا آرگیومنٹ رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دو. کسی نے ایک سوال مارا اور میں وہ سوال کو جو نا جواب دے کر میں اسی کا محتاج ہوں کہ جواب دے کر میں اسٹریم سے. اچھا آپ کا سوال کیا ہے پھر, دوسرا سوال کیا ہے؟ میں کچھ بولنے کے لیے آیا تھا, میں کچھ سوال کرنے کے لیے آیا تھا, اس کا تو جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس. اچھا انہوں نے دیا نا جواب, آپ نے اچھا ٹھیک ہے, بات اللہ جو لفظ ہے, اللہ جو لفظ ہے, میرا سوال ہے ابھی, میں سوال کر کے چلے جاتا ہوں. اللہ جو لفظ ہے وہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے, چلو بتا دیجیے. تو یہ آپ کو ہم سے پوچھنا پڑے گا, آپ اللہ کو مانتے ہو, آپ کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے, ہمیں کیسا؟ مجھے معلوم ہے, لیکن میں آدم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو مسلم سے اب ایتھیسٹ ہو گئے ہیں, تو وہ کس بنیاد پہ؟ جب اللہ ہی کو نہیں سمجھے تو ایتھیسٹ ہونا کمال نہیں ہے. اچھا چلو, میں ان کو, آپ کا سوال آ گیا ہے, میں ان کو ایڈم کو موقع دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا میرا چیلنج ہے کہ جناب وہ اللہ کا معنی و مطلب, اس کی جو ہے روٹ, یعنی کہ اس کی روٹ ورڈ جو ہے نا وہ بتا ہی نہیں سکتے. میرا چیلنج ہے, اور جس دن بتائیں گے میں اسٹریم پر آؤں گا اور جو نا وہ جواب سنوں گا. ٹھیک ہے, چلو میں میوٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے ہوم ورک. ٹھیک ہے, نہیں وہ ان سے ابھی جواب لے لیتے ہیں نا, آپ کو میں میوٹ کر رہا ہوں, اب بیچ میں نہیں بولیے گا. اوکے. جی ایڈم. اوکے جی, پہلے تو ہم اس پہ آتے ہیں, ان کا جواب بھی میں دیتا ہوں. پہلے تو اس پہ آتے ہیں. دیکھیں میں اس وقت تفسیر ابن کثیر دکھا رہا ہوں. تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی وہ اس ٹائپ کی ٹیٹا نہیں کر رہا کہ جی لسان کے مطابق یہ ہے یا لسان کے مطابق یہ ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ابن عباس نے, جو کہ میں نے پہلے بولا تھا, وہ ابن عباس کا ریفرنس دے رہا ہے کہ when Allah says over here ذالک الکتاب, میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, ذالک الکتاب ای ھذا الکتاب. ذالک الکتاب کا مطلب یہاں پہ بمانا ای ھذا الکتاب اسٹیوپیڈٹی, کیونکہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ that book means this book. This is stupidity. How can you say that means this? Arabic is a basic simple language when it comes to this, that and all of the rest of the stuff. Sorry میں انگلش میں موو کر گیا once again. Arabic بالکل ایک نارمل لینگویج ہے, جیسے ایک اردو لینگویج ہے, جیسے کہ ایک ہندی لینگویج ہے. لینگویج ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے عربی کے لفظوں میں یس چند ایک الفاظ ہیں جن کے ڈیول معنی ہو سکتے ہیں, اور وہ اردو میں بھی ایسے الفاظ ہیں جن کے ڈیول معنی ہو سکتے ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس اوور ہیئر, کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ذالکا ھذا. اور قرآن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ھذا ملٹیپل ادر ٹائم پہ یوز کر رہا ہے. کیا قرآن پاگل ہے کہ وہ ھذا یوز کرے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھو چیپٹر نمبر 46 کی آیا نمبر 20 میں وہ کہتا ہے وہ ھذا الکتاب مصدقا, یہ وہ کتاب ہے جو کہ
تصدیق کرتی ہے. تو یہاں پہ تم لوگوں نے کیوں لکھا ہے ذالکا؟ کیونکہ قرآن جب مکس ہو رہا تھا، بنایا جا رہا تھا، کوئی ورس کہیں کی کہیں پیسٹ کر دی. اور اس وقت آپ کے اسکالرس کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. یہ جو تفسیر ابن کثیر میں دکھا رہا ہوں اس کو لوگ پڑھ سکتے ہیں، نیچے بہت زیادہ چیزیں ہیں اور اس کے 3 صفحے ہیں اور آپ کو پتہ لگے گا کتنی ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہیں ڈفرنٹ لوگوں کی. میں نے صرف ایک دکھائی ہے جو کہ میرے اس لائن کے اوپر چلتی ہے. Now that's the first thing to answer. جب بھی ان کے پاس آنسر ہوگا میرے پاس آ جائیں. لسان کو میں کھول سکتا ہوں، میں لسان عربیہ کے اندر بھی دکھا سکتا ہوں آپ کو، ایجپشن لسان عربیہ کے اندر بھی اور دوسری لسان عربی کے اندر بھی. ذالکہ ہمیشہ وہ کے لیے یوز ہوتا ہے، کسی اور چیز کے لیے ہوتا ہے، اس پرٹیکولر چیز کے لیے نہیں. لہٰذا اگر اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہ اس کتاب کے بارے میں بات نہیں کر رہا، کسی اور کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہے. That's the reality. Now for the second point. سیکنڈ ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ کا معنی بتاؤ، اللہ کا روٹ ورڈ بتاؤ. آپ کے اپنے اسکالرز اس چیز پہ ایگری نہیں کرتے، آپ کے مسلمان اسکالرز اس چیز پہ ایگری نہیں کرتے. میں ابھی اگر کھولنا شروع کر دوں، کچھ لوگ کہیں گے اللہ جو ہے اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، کچھ لوگ کہیں گے نہیں یہ ال اور الہ سے مل کے بنا ہے. ال اور الہ سے جو مل کے بنا ہے اس کے لیے ان کے پاس، پیچھے والوں کے پاس ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے. اگر یہ 2 لفظوں کو جوڑ کے بنا ہے ال اور الہ، سو پھر آپ یا اللہ نہیں کہہ سکتے. یا اللہ کا مطلب ہوگا او اور، کیونکہ ال اینڈ یا دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. دے آل گیو یو ڈفرنٹ انٹرپریٹیشن کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے، یا کیا ہے. irrelevant. What is relevant is، جو چیز ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ٹیچنگ کیا ہے، اللہ نے کہا کیا ہے اس کتاب کے اندر. کیا ایسے خدا کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ مجھے نہیں پرواہ کہ کوئی شخص ہندو خدا کو مانے، کوئی شخص بدھا خدا کو مانے، کوئی شخص کسی نہ کسی خدا کو بھی نہ مانے. اس چیز سے مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو مجھے سروکار یہ ہے کہ یہ جو اسلامی اللہ ہے، جو اسلامی اللہ ہے، جو محمد کا اللہ ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں اور وہ کتنی امورل ہیں کہ ہم اس پہ چل ہی نہیں سکتے، عمل ہی نہیں کر سکتے آج کل کی دنیا میں. آئی ہوپ آئی آنسر دا کوسچن. جی چلیے یونیورسل بیوٹی جی، امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اصل میں یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ اللہ کا کیا مطلب ہے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ اللہ ایسی باتیں نہیں، ایک منٹ سنیے میری بات. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا مطلب کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ اللہ انسانیت کی بات کرتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، کیا وہ اللہ انصاف پسند ہے، کیا وہ اللہ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے، کیا وہ اللہ اپنے بندوں کو ہی ہمیشہ 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 کے لیے جلائے گا اور یہ بھی کہتا ہے کہ وہ سب سے رحم کرنے والا ہے. مسئلہ یہ ہے. اور جب ہم اسلام کی گہرائی میں جاتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نہ اللہ انصاف پسند ہے، نہ اللہ رحم کرنے والا ہے، نہ ہی اللہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اسلام کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو صحیح نہیں مانتے. اللہ کا مطلب کیا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یونیورسل بیوٹی جی تو جواب یہ نہیں ہوا نا، غلط ہے جواب. ٹھیک ہے، آپ صحیح جواب بتا دیجئے، ریفرنس دیجئے اور صحیح جواب بتا دیجئے. صحیح جواب یہ ہے جب جو ہے ٹوارڈز ہم یعنی کہ کسی کی طرف، اس کی طرف بولنے کے لیے الہ یعنی کہ ٹوارڈز، ہو یعنی کہ ہم، ٹوارڈز ہم. اب جب کوئی لیڈی ہے اس کی طرف بولنے کے لیے الہا، اور جب بہت سے لوگ ہیں ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے تو الہم یا الیہم، یہ 2 ایک ہی ہیں. الہم الیہم. جب بہت سے خدا ہوتے تھے، جب وہ بہت سے خداؤں کی طرف رجوع کرتے تھے کسی بھی حاجت کے لیے تو جناب الہم الیہم. تو اور جب کوئی لیڈی خدا ہوتی، گاڈس ہوتی ان کی ہاں، تو اس کو الہا سے مخاطب ہوتے تھے. اور جب کوئی میل یعنی کہ خدا ہوتا ان کا اپنا بنایا ہوا تو اس کی طرف اگر رجوع کرنا ہوتا تو الہو، اس کی طرف. تو لا الہ
یعنی کہ کوئی نہیں ہے جس کی طرف لا الہ یعنی کہ کوئی نہیں ہے جس کی طرف تم رجوع کرو امن کے لیے یا امن کے لیے درکار قانون کے لیے حکمت کے لیے الا بجز سوائے اللہ الہ الہ یعنی کہ وہ خاص کی طرف تم رجوع کرو. یہاں پہ دا اسپیشل ون ہو از دا اونر آف دا یونیورسل ملٹیورسل یعنی کہ اونر آف لا اینڈ آرڈر یہ بولنا چاہ رہا لا الہ الا اللہ سے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف دیٹ اللہ وہ خاص کی طرف سے آئے ہیں جنہوں نے نہ صرف قانون لے کر آئے ہیں بلکہ وہ قانون پر چل کر ہاؤ ٹو یعنی کہ اسٹیبلش دا لا اینڈ آرڈر میوچل آرڈر دنیا میں اس کا راستہ قانون کو راستے میں بدل کر حکمت میں بدل کر بتانے کے لیے آئے ہیں. تو محمد رسول اللہ یہ ہوا کلمہ. تو اللہ اس میں ورڈ استعمال ہی ہوا اس لیے کہ وہ خاص کی طرف تم جو نا ایک محتاج کی طرف وہ رجوع کریں گے جبکہ وہ امن کا مالک نہیں ہے. وہ خود انسان ہے, وہ خود سسٹم آف آرڈر کا محتاج ہے. تو سسٹم آف آرڈر کے محتاج سے تم کیا رجوع کرو, وہ تو مالک نہیں ہے, اس خاص کی طرف تم رجوع کرو جو ایکچوئل اونر ہے. ٹھیک ہے یونیورسل بیوٹی جی. ہاں نہیں اچھا وہ انہوں نے اللہ کا مطلب بتا دیا ہے. اس پہ کچھ آپ کو ایڈ کرنا ہے پھر ہم دوسرے کسی کو بھی موقع دیتے ہیں. ایگزیکٹلی سو دا مطلب کا انہوں نے تبلیغ کر دی ہے. میرا خیال ہے آپ اپنے چینل کا نام جو ہے اس وقت دعویٰ ٹی وی رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کوائٹ فرینکلی which has nothing to do with it. لائک اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بیسیکلی جو فرق پڑتا ہے بھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ جو انہوں نے ابھی اتنی لمبی تبلیغ کی ہے اس میں بھی انہوں نے اللہ کا مطلب نہیں بتایا ہے. اگر آپ دیکھو تو یہ ذاکر نائک کا انہوں نے تبلیغ دے دی ہے. اللہ کا مطلب کیا ہے وہ مجھے بتاؤ. اللہ کدھر سے بنا ہے, کہاں سے آیا ہے, کس طریقے سے آیا ہے, کیا یہ ایک لفظ ہے یا ملٹیپل لفظ ہے. لسان العربیہ کے اندر اس کو سنگل ورڈ یوز کیا جائے ملٹیپل ورڈ یوز کیا جائے. آپ کے اپنے اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں, میں نے آلریڈی بتایا ہے کہ آپ کے اسکالر اس چیز سے اگری نہیں کرتے. تم ایک اسکالر کو پکڑ کے بیٹھ کے اس کے اوپر تم نے پوری تبلیغ مار دی ہے. اور بھائی مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ کا مطلب تم جو مرضی رکھ لو, اللہ کا مطلب جوتا رکھ لو, اللہ کا مطلب خدا رکھ لو, اللہ کا مطلب کچھ بھی رکھ لو. آئی ڈونٹ کیئر. وٹ آئی کیئر از کہ وہ کیا پریچ کر رہا ہے اور ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی ہے, کیا وہ مورل ہے کہ نہیں مورل ہے. مجھے تمہارے اسکالر سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے 10 مطلب نکال رہے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر. اسلام اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ ایک خدا جس کا نام اللہ ہے اس کو چھوڑا ہے. ابے نہیں, میں نے اس کی ٹیچنگ کو چھوڑا ہے. I believe in God. I don't believe in this stupid God who tells us to rape women. ٹھیک ہے آئیڈم جی تھوڑا سا شانت ہو جائیے, آپ ہائپر ہو جاتے ہیں. چلیے یونیورسل بیوٹی جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سٹریم میں ساحل صاحب, میں ساحل آپ کا نام ساحل ہے نا, تو ساحل صاحب میں جو ہے آپ کو یعنی کہ جب سے سنا میں یعنی کہ آپ بہت ہی پیشنس سے جو نا سنتے ہیں سامنے والے کو. اب چونکہ جو نا یہ ہائپر قسم کی جو نا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بھی تھوڑا ان کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے, تو آپ بول رہے ہیں بیچ میں. لیکن آئی اپریشیٹ کہ جو نا آپ سامنے والے کو سنتے ہیں, اسی لیے میں آپ کی اسٹریم پر آیا. اچھا اس سے پہلے جو کوہرام نے میرے تعلق سے کہا, جیسے میں جو ہے وہ نوریا ان سے بات کر کے مس نوریا سے بات کر کے میں جو نا پلٹا, وہ کوہرام آ کر جو نا میرے تعلق سے بولے کہ جو نا یہ آدمی پیا ہوا تھا, یہ آدمی. اب میں جو نا تھوڑا جواب ایسے دیا کہ جو نا یہ کون آدم کو, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں میرے تعلق سے کہ جو نا ابھی بھی پیا ہوا ہوں شراب؟ نہیں مجھے وہ شخص ایڈیٹ بول رہا, وہ شخص میرے کو اسٹوپڈ بول رہا, وہ شخص جو نا یعنی کہ پتہ نہیں کیا کیا بول گیا. تو اب ایک آدمی کو بد پیچھے, کیا یہ ایتھیزم ہے جو انسان کے بد پیچھے جو نا جبکہ وہ ہیلپ لیس ہے, وہ جواب نہیں دے سکتا, آپ اس کے بارے میں کچھ بھی بولے جا رہے ہیں. اچھا وہ جو اپوسٹیٹ امام ہے وہ اپوسٹیٹ نہیں ہے, وہ اپوسٹیٹ حمام ہے. تو اس نے جو نا ایک اپوسٹیٹ حمام ہے یا سچ والا ہے, تو میں اس کو جھوٹ والا مانوں گا. تو اس نے جو نا ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی, قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی, وہ سورہ رحمان سے جو نا وہ سورہ رحمان کا مذاق کر رہا تھا وہ شخص. تو میں سورہ رحمان کی خیرت کر کے سنایا اس کو اس وقت. تو ایک شراب پیا ہوا شخص قرآن کی خیرت سورہ رحمان پڑھ کر سنا سکتا ہے؟ تو میں سنایا اس کو. تو پھر اس نے بھی جو نا یہ کہا کہ میں ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں. ایک منٹ یونیورسل بیوٹی جی, دیکھیے آپ کی بات ہوئی تھی جیسے کہ اس دن کورام بھائی نے بتایا, آپ کی بات ہوئی تھی سچ والا جی سے, ٹھیک ہے جی.
ہے نا, تو سچ والا جی سے بات ہوئی تھی, کورام بھائی نے آپ کے بارے میں کچھ کہا ہے, اب ہم کو تو وہ چیز پتا نہیں ہے برابر, تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ہاں کورام بھائی کے چینل پہ جائیں, اور سچ نہیں والا وہ لوگ جی بھی بلاک کیے ہوئے ہیں, وہ لوگ تو بلاک آپ کیے ہوئے ہیں, پتہ نہیں وہ لوگ جو نا یعنی کہ سامنے والے کو جو نا سنا نہیں چاہتے, بلاک کر دیے, ان کی اچھا مرضی ہے وہ. چلیے میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں کہ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ پیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور جی نہ آپ نے اور کیا کہا تھا آپ نے, آپ پیے ہوئے نہیں تھے تبھی, یہ آپ کو آپ کلیریفائی کرنا ہے. ایڈیٹ, میں ایڈیٹ ہوں, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ایک ہے, بندے کو ایڈیٹ بول دینا, اسٹوپڈ بولنا آسان ہے, لیکن ثابت کرنا مشکل ہے نا. ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, جی آپ کی بات آ گئی ہے, آپ پیے ہوئے نہیں تھے یا آپ نے کلیریفائی کر دیا. چلیے ہم یونیورسل بیوٹی جی, شکریہ آپ آپ کا شکریہ کہ جی جناب آپ یہ بھی سنیں. تو دیکھیے آپ جی ساحل جی صاحب, آپ کا ہاں میں مزاج سمجھتا ہوں, آپ واقعی میں جو ہے اسٹریم چلانے کے قابل ہیں, آپ لوگوں کو جو ہے بلائیں, اپنی اسٹریم پر بات کرنے کا موقع دیں تاکہ وہ جی اپنی بات رکھ سکیں, اس کے بعد جو جی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے بالکل بالکل, which is لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیا جائے گا کہ ہاں کس کی بات میں زیادہ دم ہے. جی, جی بہت بہت شکریہ یونیورسل بیوٹی جی آپ کا. تھینک یو ویری مچ. جی جی چلیے, اچھا یہ اللہ کے اوپر میں تھوڑی سی ایکسپینشن کر دوں اگر آپ جی چاہیں تو. ہاں ہاں بالکل بالکل. اچھا یہ قرآن کی پہلی آیت ہے بیسیکلی, الحمدللہ رب العالمین, ٹھیک ہے جی, یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. اچھا الحمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آل پریزز, سبھی دی تعریف. پریزز, سب تعریفیں, ٹھیک ہے. اب میں اردو لکھ سکتا ہوں, میں ہندی نہیں لکھ سکتا, لہذا معذرت, میں اس لیے انگلش لکھوں گا, پریزز, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے ہندی لکھنی نہیں آتی, معذرت تمام ہندو بھائیوں لوگوں سے, انڈیا میں رہنے والے بھائیوں لوگوں سے. سو میں اس لیے انگلش لکھ رہا ہوں, پریزز یا تعریفیں, ٹھیک ہے. اچھا آگے لکھا ہوا ہے للہ, ٹھیک ہے جی. اب للہ میں اگر آپ دیکھیں جو کنیکٹو ایڈجیکٹو ہوتا ہے نا وہ ہے لام, اور اگر آپ کنیکٹو ایڈجیکٹو لام کو لینا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو, آل پریزز ٹو, ٹھیک ہے. ایونچولی دا ریمیننگ فیکٹر دیٹ یو ہیو از لا. سو ان فیکٹ جو اس کی میننگ بنتا ہے وہ بنتا ہے دی پریزز ٹو لا. اگر اس کو انہوں نے لکھنا ہوتا the praises to Allah, it should have been written as alhamdu lillah. So here lillah lam, either lam, now here this lam will become two and then you have the complete Allah. So basically if even we see the first verse of Quran, the first verse of Quran, it has a big problem in itself. اور یہ جو اللہ اللہ کر کے گئے ہیں ان بھائیوں کو انفارچونیٹلی نہیں پتا کہ یہ کیا بولتے رہے. پلیز میرا خیال ہے سپارٹکس بھائی بولنا چاہ رہے ہیں. یار میں تو اس کی طرف جانے لگا تھا, آپ نے پھر اس کو خوبصورتی سے کور کر لیا. میں تو بائبل کی طرف. بھائی مجھے بار بار کیوں میوٹ کرے جا رہے ہو؟ میرے نال کی میں نے نہیں میوٹ کیا ہے, آپ نے کیا ہے, میں نے سر میں یہ بولنے لگا تھا کہ میں تو ہیبریو بائبل کے ریفرنسز کی طرف جانے لگا تھا جب انہوں نے کوشچن یہ ریز کیا تھا کہ اللہ کی میننگ بتاؤ, اور پھر وہ لات اور الہ اور ان کی طرف جانے لگا تھا. لیکن آپ نے بڑے زبردست طریقے سے ان کو کور کیا. پرابلم کیا ہوتی ہے, میں لائیو سٹریمز اور یہ ان کو لوگوں کو لیتا کیوں نہیں ہوں, کیونکہ یہ لوگ آتے ہیں آرگیومنٹ ون کرنے کے لیے. اور ساحل جو ہے نا وہ میرا بھائی اتنا ٹھنڈا ہے, اتنی تو برف بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. یہ کہتا ہے کہ چلو اسٹریم آج آپ ہی ہوسٹ کر لو, میں ذرا روٹی چھوٹی کھا کے آتا ہوں, آپ لوگ ادھر درس ہے حدیث ہے تبلیغ ہے جتنی کرنی ہے کر لو. یار لاسٹ ٹائم سپارٹکس میں نے بھی بھائی کو یہ کہا تھا, بھائی آپ جو ہے نا دھنیے کا پانی پی کے آتے ہو, ہم نہیں پی سکتے بھائی. حالانکہ میں یہ دیکھیں نا کہ ساحل دیکھو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو رانگس ڈز ناٹ میک ون رائٹ. یہ ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں غلط ہوں, ایڈم اور میں جب ٹیمپل لوز کر گئے تھے, لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان لوگوں کا آخری ان کو قسم سے آرٹ آتا ہے, دی نو دی آرٹ آف آرگیومنٹ. یہ مینٹل جمناسٹک کرتے جائیں گے, اتنا کروائیں گے کہ آپ ٹیمپل لوز کر جاؤ, پھر اسی سے آپ کو جیت جائیں گے.
دیکھا تم تو ٹیمپر لوز کر گئے, تم سے بات ہی نہیں کرنی, یہ وہ. تو ساحل یار دیکھو ٹھیک ہے, آپ کی اسپیس ہے, آپ کا شو ہے, آپ نے جتنا ٹائم دینا ہے دیجیے, لیکن پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو یار اچھا یار 5 منٹ ملیں گے تو چلے جائیں گے, 5 منٹ ملیں گے تو بات کر لیں گے. ان کو بات کرنی ہے نا قرآن کے اوپر, میں نے پہلے ہی ان کو چیلنج کیا تھا, آپ کو بھی بول رہا ہوں, موسٹ ویلکم, آئیں پروف کریں کہ قرآن جو ہے وہ ذکر پہ پورا اترتا ہے, صرف ایک بات پہ پروف کر دے. پورا ٹائم دوں گا, پوری اسٹریم, کوئی کالر ہی نہیں لیں گے, یہ میں اور آپ اگر سن رہے ہوں گے بیٹھ کے پیچھے, اِنَّا نَحْنُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس پر آ کے میرے ساتھ بلکہ میں تو اسپارٹیکس میں تو یہ کہوں گا کہ جو عام عوام جو آتی ہے ہم سے بات کرنے کے لیے, میں کہوں گا کہ آپ لوگ یہ پورا ذمہ آپ خود اپنے اوپر کیوں اٹھائے ہوئے ہو؟ آپ چندہ دیتے ہو مسجد میں جا کے, دعویٰ سینٹر میں آپ زکوٰۃ دیتے ہو, ان کو آپ کام پہ لگائیے, ان کو پکڑ کے لے کے آئیے, ان کو بولیے کہ آ کے جواب دینے کے لیے. پھر آ کے ان جیسے ہی جواب ہوں گے ان کے پاس, اور کیا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو مومن ہے نا, جو اس چیز کو ثابت کرنے آئے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, میں اس کے ساتھ بات کروں گا, میں خود 2 منٹ لوں گا, اس کو 3 منٹ دوں گا. اور ساحل صاحب آپ جو ہے نا ماڈریٹ کرنا, اور میں 2 منٹ بولوں گا, 3 منٹ اس کو دوں گا, ہر 2 منٹ کے اگینسٹ 3 منٹ اس کے, لیکن وہ اس کو ثابت کر کے جائے. لے دیکھیں بھیا کتنی زبردست بات ہے, 2 منٹ میرے 3 منٹ اس کے. ہاں آدھا منٹ میرا بھی ناش. اچھا اگر آپ کو نہیں, میں پہلے ہی آپ کو یہ کر دیتا ہوں, تنبیہ کر دیتا ہوں, نیکسٹ کالر جو مومن کالر ہے اس کو میں لے لوں تو آپ کدھر اپنا سر مت پٹک لینا پھر. یار ایک منٹ سر پٹکوں گا نا میں, وہ تیری وجہ سے پکڑوں گا بھائی. آج جڑا نا یار دھنیا فری ملتی ہے, ہمیں پتا ہے, دعویٰ نہیں شروع کرنے دینا, بس تھوڑی نہیں, دھنیا فری ملتی ہے ہمیں پتا ہے. پنجابی بات سنے ساحل, یہ ایڈم یہ چیز سمجھیں گے, ہمارے نا لاہور میں نا وہ ایک کاسٹ ہے بٹ, ٹھیک ہے, وہ ان بٹوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ راج کے نہیں اٹھتے, وہ تھک کے اٹھتے ہیں. مطلب وہ اتنا کھاتے ہیں جب تک کہ وہ تھک نہ جائے نا وہ اٹھتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی روٹی پر آئی ہے تو ٹھڈ تے اپنا نا. یار تو چیتا ہے یار. مطلب ساحل بھائی چینل آپ کا اپنا ہے یار, پر ہمارے بھی جو ہے نا وہ صبر کا پیمانہ جو ہوتا ہے بھائی, تیری مہربانی, ادھر ادھر سے حدیث نہ شروع کروایا کرو, باقیوں کو بھی ٹائم دو یار. بالکل. اچھا یہ ایک گھنٹہ لے گا یار یہ بندہ پورا. بالکل. ایڈم نیکسٹ کالر جو ہے نزول حق ہے, لے لوں؟ نظر الحق کو لے لو, مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن نظر الحق کو کہہ رہا کہ اسٹریم کے اوپر چلے, اور اگر اس نے میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے بائبل کے اوپر, میرے چینل پہ آئے, کوئی مسئلہ نہیں, سو بسم اللہ آئے. ایڈم مجھے پرائیویٹ چینل چیٹ پہ اپنا چینل کا لنک پلیز پرووائڈ. ہاں یار آپ بھی بھیج دیں یار, میں آپ کو بھیجتا ہوں, آپ نے بھی نہیں بھیجا یار, جی میں بھیج رہا ہوں, 1 منٹ رکو. پرائیویٹ چیٹ میں میں نے اسپارٹیکس کا چینل کا لنک دے دیا ہے. ساحل ان کے چینل کا لنک مجھے واٹس ایپ کر دینا تاکہ میں اس کو کمیونٹی ٹیب میں جو ہے وہ ڈال, یہ میں نے ڈال دیا بھائی, بھیج دینا. ٹھیک ہے. اچھا یہ آل نوئنگ جی بھی ہے کیا؟ آل نوئنگ جی آپ اگر مسلم ہیں تو پرائیویٹ چیٹ میں منشن کر دیجئے, میں آپ کو بھی موقع دے دوں گا. آل نوئنگ جی ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ایڈم کو اور آج اسپارٹیکس کو جو ہے وہ ٹرک کے نیچے ہی پھینکنا ہے. میں نے جا بھائی ڈالو یار, جس نے ٹرک کے نیچے پھینکنا اس کو ڈالو. نہیں یہ سارے پھینکے جا رہا ہے. 800 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, سبھی ویورز کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کر دے, شیئر کر دے, اور ابھی جو 800 ہے اس کو آپ 1000 تک بھی پہنچا سکتے ہیں. آپ سب کے سپورٹ کے بنا یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. 801 لوگ دیکھ رہے ہیں. دوستو 2 مہمان ہیں ہمارے ساتھ, اسپارٹیکس اور ایڈم. چلیے نزول الحق بہت بہت سواگت ہے. ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں نزول الحق, اس سے پہلے کہ میں آپ کو بولنے کا موقع دوں, آپ کو اسلام
तक ही अपना सवाल रखना है या जो भी आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। दूसरा, ओवर टॉक आपको या क्रॉस टॉक आपको नहीं करना है। बिल्कुल हम यहाँ झगड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, कोई भी मसला हम समझने के लिए बैठते हैं इधर, तो डोंट टेक इट पर्सनल। आप सवाल रखिए, जवाब लीजिए, उस पर आप काउंटर कीजिए, पूरी इजाजत है। बस आपको टेम्पर किसी को भी लूज नहीं करना है। नज़रुल हक, बताइए आपको क्या कहना है। हेलो जी नज़रुल। जी बोलिए, हम सब सुन रहे हैं। नहीं, मैं तो इस्लाम के बारे में बात कर, मैं तो आदम को देख के ही आ रहा। ठीक है, इस्लाम के बारे में बोलिए, क्या बोलना है। नहीं, इस्लाम के बारे में बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जैसे क्रिश्चियन को अपना चैनल में लेके आ रहे हैं, तो इससे मैं क्या समझू कि आप लोग क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे हैं कि एथिस्ट हो। अच्छा, मैं बताता हूँ, इसका जवाब दे देता हूँ। मुझे एक सिर्फ नज़रुल बता दो कि एडम कम से कम 3 या 4 स्ट्रीम, शायद ये 4थी स्ट्रीम है जिसमें एडम ज्वाइन कर रहे हैं। एक सेकंड भी कोई स्ट्रीम का बता दो जिसमें एडम ने हमारे इस चैनल पे क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया है। मैं आज का स्ट्रीम अभी क्लोज कर दूंगा। वो बीच में इसी टाइप से बात कर रहा है, आप लोग तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, एक मिनट नज़रुल, एडम आप जी सर, तकरीबन 4थी स्ट्रीम है शायद आपने ज्वाइन की है। आपने कभी क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया है क्या इधर? सर मुझे इधर करने की ऐसे प्रचार करना नहीं पड़ता नज़रुल, है। मुझे बोलने दो। प्रचार तो इसी से होता है ना कि हम मिलके पहले इस्लाम को किसी भी तरह से बदनाम करें, उससे इंडिया में जो लोग हैं उनको लगेगा नहीं कि इस्लाम तो बकवास है। जो कि सुनिए, पहले मेरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। इंडिया में साहिल बोलने दो, एडम बोलने दो इनको। मैं अपना हिसाब, मुझे रिलीजन बेसिस में नहीं बोल रहा हूँ, जो मुझे नॉलेज है मैं इससे बोल रहा हूँ। मुझे इस्लाम या क्रिश्चियनिटी इससे बात नहीं है। इंडिया में ज्यादातर लोग एथिस्ट है, जो हिंदू रिलीजन का सबसे ज्यादा अभी एथिस्ट है, और सबसे ज्यादा लोग जैसे ये फंस गए, जैसे उनको कुछ लोग है जिनको लगता है कि गॉड है या नहीं, तो इनमें लोगों को इस्लाम या क्रिश्चियनिटी दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इस तरह से प्रचार कर रहे हैं कि इस्लाम को किसी भी तरह से हम बदनाम कर देंगे तो लोगों को तो लगेगा इस्लाम तो बकवास है, तो लोग ऑटोमेटिकली क्रिश्चियनिटी। सुनिए, मुझे मत सिखाइए। बंगाल से हो? अगर पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं बंगाल से हूँ। मैं आप समझा, आदम बोल रहा है। हाँ, मैं बंगाल से। मुझे नहीं जवाब देगा, बाकी सबको देगा। नहीं, तुमको जवाब नहीं दूंगा क्योंकि बोलने दे भाई, बोलने दे साहिल भाई, तुम मैं एथिस्ट, जो भी एथिस्ट चैनल हो, जैसे सच बोलाओ, उनका क्वेश्चन जो करते हैं, ठीक है, बात सही है, हो सकता है उनको डाउट लग रहा है कि इसमें गलत है या सही है, वो एथिस्ट बन के बात कर रहे हैं। लेकिन जो रिलीजन बेसिस में जो लोग है वो आके दूसरे रिलीजन को टारगेट कर रहा है, उससे क्या मैं समझू? खुद का बुक देखा है कि आदम ने? तो हिंदू को कोई मसला नहीं है, हिंदू को कोई मसला नहीं है। नहीं, एक सेकंड, बराबरी में रखते हैं ना, एक सेकंड, हिंदू बोलने में कोई मसला नहीं है। रुक जा, मैंने ये खुद ही कंक्लूड करेंगे। रुक जाओ, बोलने दो। नज़रुल बोलिए, इसको बोलने दो भाई। हाँ, एक मिनट एडम, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं शांत हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ इस वक्त। नहीं, सुन दो ना, मैं जो सोचे वो बोल रहा हूँ। मैंने एथिस्ट के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। वो जो एथिस्ट है, हो सकते हैं उनको लग रहा है कि ये रिलीजन फेक है या गॉड नहीं है, ठीक है, उनका क्वेश्चन का जवाब भी दूसरे को देना चाहिए। लेकिन तुम मानते हो रिलीजन है, तुम मानते हो गॉड है, उसके बावजूद तुम आके दूसरे रिलीजन को टारगेट कर रहे हो, जबकि तुम्हारा रिलीजन में दूसरे रिलीजन से ज्यादा किलिंग लिखा है, ज्यादा इंसुलेट हर जगह पे गलत चीज लिखा है। नज़रुल, नहीं, बात ये है, देखिए, नहीं, आप लोग, ठीक है, आप लोग एक्स मुस्लिम हो या एक्स क्रिश्चियन या एक्स हिंदू, जो भी हो, आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बात सही है, लेकिन रिलीजन बेसिस में किसी को आके क्वेश्चन करने से पहले खुद का देखना चाहिए कि खुद का बुक में क्या लिखा है और मैं दूसरे को क्या बोल रहा हूँ। नज़रुल भैया, अच्छा, अभी नज़रुल आप चुप हो जाना। नज़रुल, एक काम करना है आपने, मुझे अच्छे तरीके से मालूम पड़ गया है कि आपका क्वेश्चन क्या है और आपकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने ये नहीं पूछा था कि आप कहाँ से हो, मैंने ये कहा था कि क्या आप बंगाल से हो। क्यों कहा था? क्योंकि आपके सवाल से जो है वो बहुत सारी सिचुएशन जो है वो ऑब्वियस हो रही थी।
مجھے نہیں، میرے ایڈم کے ساتھ میں پہلی دفعہ بیٹھا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ ایڈم کرسچن ہے، ایڈم ایتھیسٹ ہے، ایڈم ایکس مسلم ہے، وہ اس کا جواب وہ خود دے گا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، مجھے پتا ہے کہ کرسچینٹی کی وجہ سے خاص طور پہ آپ کی جو سائیڈ ہے اس پر بہت زیادہ پرابلم ہے. اور ہمارے آئی ایم سوری ساحل، آپ کا میرے ساتھ ڈفرنس ہو سکتا ہے، آئی ایم سوری ایڈم، آپ کا بھی میرے ساتھ ڈفرنس ہو سکتا ہے، لیکن ایک کرسچینٹی کے نام پر انڈیا میں ایک بہت بڑی ہیومن رائٹس، میں اپنے آپ کو ہیومن رائٹس ڈیفینڈر سمجھتا ہوں، مانتا بھی ہوں. مدر ٹریسا کے نام پر ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے انڈینز کے ساتھ. وہ کنورژنز میں انوالو تھی. اس کے کارنامے کرنے ہو تو وہ پھر کسی دن کمپلیٹ ایک ویڈیو کر لیں گے ان کے کارناموں کے اوپر. یہ جو اور یہ ڈسکشن ہے ایک نا منٹ ساحل 30 seconds more. I will be shut up. ان لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ جس سائڈ کی اسٹیٹ سے یہ لوگ ہیں نا، وہاں پر کنورژنس کا بھی پرابلم چل رہا ہے، ریلیجن کا بھی پرابلم چل رہا ہے. اور پھر یہ لوگ جب اسٹریمز پر آتے ہیں نا، دیکھتے ہیں کہ کرسچینٹی کو جو ہے وہ اسپیئر کیا جا رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جا رہی، تو ان کا ڈاؤٹ وہ بڑا جینون قسم کا ڈاؤٹ لگتا ہے، کیونکہ ہمیں ان کی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنا پڑے گا. آئی ایم ڈن. ٹھیک ہے. اچھا، یہ میرے پاس بھی 2 منٹ ہیں، اگر میں بھی کچھ رسپانس کر دوں. ہاں، اصل میں ہوگا کیا معلوم ہے کہ ڈسکشن چلا جائے گا پھر کرسچینٹی کے نہیں، میں اوپر ادھر سے. نہیں لے کے جا رہا، میں ادھر لے کے جاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ آئی نو دس از ناٹ دا چینل فار دیٹ اینڈ آئی وونٹ ڈو دیٹ. سو بیسیکلی نظرول کو میرے ساتھ اعتراض ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میری اسٹریم پہ آیا اور میں نے نظرول سے یہی پوچھا تھا. اس وقت میری اسٹریم پہ لنک چل رہا تھا جس میں دکھا رہا تھا کہ محمد جو ہے وہ اڑا اور اڑ کے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی چلا گیا. اب مسجد الاقصی اس ٹائم پہ بنی نہیں ہوئی تھی. نظرول صاحب نے سجے کھبے کی بہت ڈھیر ساری ماری ہیں، اور میں نے سمجھایا ہے کہ بھائی جان ہسٹوریکلی مسجد الاقصی وہاں پہ پریزنٹ ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا تفسیر میں گو، میں تفسیر میں چلا گیا. تفسیر میں بھی یہ ان کی واٹ لگ گئی، کیونکہ انہوں نے ابن کثیر کا بولا تھا اور میں نے ابن کثیر کا دکھایا کہ محمد نے جا کے اپنا جو کھوتا تھا فلائنگ کرنے والا گدا نما چیز، وہ اس نے وہاں پہ کنڈے سے باندھا تھا مسجد کے باہر، اور ایک دروازے سینٹر ہوا. میری بات پوری کرنے دو بھائی، ابھی آپ بول رہے تھے، میں نے کچھ نہیں کہا تھا. پلیز نزول بیچ میں مت بولو، پلیز نہیں، لیکن وہ بات نزول کو بیچ گھما میں کے مت دوسرے بولو ٹاپک پہ لے جا رہا ہے. پلیز تم نے تمہارا بک دیکھا ہے پول اپوستل جو. ٹھیک ہے ایڈم کمپلیٹ کرو آپ. اوکے، تھینک یو. اچھا، اس کے بعد انہوں نے چیٹ کے اندر کافی کچھ بولا، ڈسکرپشن چیٹ کے اندر. میں نے انہیں بولا تھا اس وقت بھی، تمہیں میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے نا اسلام ورسز کرسچینٹی کے اوپر، آؤ، ٹائم بتاؤ، لائیو آؤ، ڈیبیٹ کرو. یہ چینل اس چیز کے لیے نہیں ہے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے اس کو یہ بات بولی تھی، اف یو وانٹ ٹو ڈو اے ڈیبیٹ آن اسلام ورسز کرسچینٹی، آؤ. دیکھو، مجھے کوئی ہندو نہیں مار رہا، مجھے کوئی ایتھیسٹ نہیں مار رہا، مجھے کوئی ایگنوسٹک نہیں کل کر رہا. میں جب اسلام چنا تھا میں ایگنوسٹک ایتھیسٹ لیول پہ گیا ہوا تھا اور کافی دیر میں ایگنوسٹک ایتھیسٹ رہا تھا. اس کے بعد جو میں نے ریلیجن ایکسپٹ کیا ہے، جو میں نے ریلیشن شپ ایکسپٹ کیا، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی ون. دے ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ٹو می، آئی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو دیم، فل اسٹاپ. بٹ اسلام مجھے قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے، میری اپنی فیملی ممبرس جو مجھے قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اسلام میں یہ ساری بیماری کیوں ہے، اس کو میں ایکسپوز کرتا ہوں. اگر کسی کو میرے ریلیجن کے اوپر اعتراض اور بات کرنی ہے، میں لائیو جاتا ہوں. بھائی آ جاؤ میرے پاس، مجھے سمجھاؤ، مجھے بتاؤ، میرے ساتھ ایک ڈسکشن کرو، moral discussion کرو. I am willing to do that. Here on this channel, I won't, because this is not the channel for that. I think I made everything clear over here. بالکل ایڈم. اب مجھے نہیں لگتا نزول آپ کو کچھ بھی سوال اس طریقے سے کرنا چاہیے. اگر آپ کو اسلام کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے نزول، تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہو، ورنہ یو کین لیو دی اسٹریم. ٹھیک ہے. میں یس نزول. بولنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ پروف کیا ہے کہ آپ لوگوں کا پرچار کیا چل رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے. وہ یار دیکھو نظرول وہ کرسچینٹی پہ بلیو کرتا ہے. میں ہارڈ کور ایتھیسٹ ہوں. اس کے سامنے میں کرسچینٹی پہ بیٹھ کے کرٹیسائز کر رہا ہوں. میں اس کے سامنے مدر ٹریسا کو بولا روکو نا، رکو نا، بات ادھر چلی جائے گی. میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ساحل کی سٹریم، ساحل کا چینل صرف اور صرف اسلام کے اوپر ہے، مدعے کے اوپر ہے. اسلام سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بات ہے، پلیز مدعا سامنے رکھیے. نہیں ہے تو پلیز کسی اور کو آنے دیجیے. تو آپ دوسرے ریلیجن والے کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟
किस रिलीजन वो वाले को उसकी लेकर आ बात रहे हैं? नहीं कर अभी रहे ना नजरुल। 1 घंटा तो हमने इस्लाम वाले को दिया, कितनी लंबी कॉल की। हमारा मुद्दा मुझे मेरी एक नहीं, मिनट आप रुके, मैं लोगों से बात एग्जांपल देता नहीं हूँ, है, आपको एक आप लोगों से एग्जांपल देता हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं वो आपको नहीं एक बोल रहा हूँ। एग्जांपल देता हूँ। मैं साहिल के हाँ चैनल पर 2 दिन पहले गया था, साहिल की और मेरी प्राइवेट चैट हुई, साहिल ने मेरे से रिक्वेस्ट की, साहिल ने और मैंने साहिल की इस बात से लाइव बैठ के एग्री किया था कि हाँ इस्लाम के ऊपर ही बात होगी। मैं ऐसे करता हूँ, हाँ मैं एडम के साथ जो है वो प्राइवेटली एक स्ट्रीम रख लेता हूँ, उसके साथ ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी, ठीक है। हाँ क्रिश्चियनिटी पर मैं खुद क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हूँ। मैं ये समझता हूँ कि क्रिश्चियनिटी एक पॉलिटिकल टूल रही है, उसको एज ए पॉलिटिकल यूज किया गया है। आज भी चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो सेपरेटेड है रोम से। मैं ये हर वीडियो में बात जाके बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि जो एक काम इस्लाम आज कर रहा है, इस्लाम क्रिश्चियनिटी आज से 400-500 साल पहले कर चुकी है। प्लीज ये क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड स्ट्रीम नहीं है। मैं स्ट्रीम कंक्लूड तो करता हूँ। नहीं है, मैंने वो तो नहीं सर, बोला। इस्लाम से रिलेटेड आपके पास कोई बात है? नहीं नहीं, सुनिए ना, मैंने हाँ, मेरे नहीं है, सामने नहीं नहीं है, करेगा नहीं है, इस्लाम से रिलेटेड नहीं है, बात ये। मैंने नहीं है कभी तो फिर मैंने चले ये जाए। नहीं, मैं तो जानता हूँ ये इस्लाम के रिलेटिव आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन जो रिलीजन वाला है सर वो आप क्यों हम दूसरा फरारी रिलीजन को चला रहे हैं, गाली दे आप रहा कह रहे है? हैं ट्रक क्यों नहीं चला रहे? यार ये क्या बात है यार। नहीं नहीं, दूसरा नजरुल, रिलीजन को वो गाली क्यों दे रहा अच्छा है नजरुल, बिना समझ? नजरुल, नजरुल, आप एडम के चैनल पे जाके आप उनको बताइए ना कि ठीक है, आप इस्लाम पे उंगली उठा रहे हो, तो आपकी किताबों में भी तो ये सब प्रॉब्लम है। आप बात करो, वो तो बोल रहे नहीं हैं नहीं, एडम कि भाई ये आ जाओ नहीं बिंदास। नहीं, ये बात करने का लायक नहीं है ना, और ये भाई अभी अगर लाइक नहीं हो तो यहाँ पे क्या ये कर रहे हो? चले जाओ ना यार, इसीलिए चले जाओ। इसमें एडम काम डाउन, एडम इसमें काम डाउन, बात एडम करने काम डाउन। इसमें बात करने लायक और भी लोग हैं, हाँ इसलिए मैं ठीक है, कोई आया कि बात ऐसा तुम्हारा कीजिए पूरा बात नजरुल। सुना अच्छा, दूं मैं कि तुम एडम को कैसे म्यूट बात कर आप करते देता हो। मुस्लिम हूँ। है? एक तुम आप बात मिनट, मुस्लिम है करना क्या? पहले सीख लो, मैं इसलिए नहीं, स्पार्टकस, तुम्हें बात करना आता नहीं स्पार्टकस, है इसलिए मैं आया, सर तुम दूसरे को स्पार्टकस, बस इन्फ्लुएंस सर मैंने करते रहते हो। एक मिनट नजरुल, इधर एथिस्ट मैंने है, नहीं एडम सुनिए को ना, आप लोग भी। हाँ नजरुल, मैंने एडम को हाँ म्यूट कर दिया है, ठीक है। एडम आपसे हाँ बिल्कुल नहीं बात करेंगे। स्पार्टकस है, मैं हूं, ठीक है। अब हाँ, बोलो इस्लाम के बारे में क्या बात करना है। आप बोलिए, आप लोग क्या चला रहे हैं, मुझे क्या पता। ठीक है, स्पार्टकस, आपका कुछ डाउट है तो नजरुल से पूछिए। नजरुल, आप मुझे ये बताइए, आप मुसलमान है क्या? हाँ, क्यों? क्रिश्चियन क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो वो मानते हैं वो कोई गॉड नहीं है। कौन सा गॉड नहीं है? क्रिश्चियनिटी को कौन सा गॉड मानते हैं? वो जिसको वर्शिप करते हैं वो उनका बुक पे अगेंस्ट कर रहे हैं। कौन सा बुक? वो तो अपना बाइबल मान रहे हैं ना, क्रिश्चियनिटी बाइबल को तो मानते हैं। हाँ, तो तुम्हारे पास क्या हाँ, प्रूफ है मेरे और पास प्रूफ ये है कि बाइबल में बहुत जगह पे लिखा है गॉड गॉड कोई इंसान नहीं है, गॉड सन ऑफ मैन नहीं है। और फिर अगर वो गॉड सन ऑफ मैन बन के आ गया, यानी वो जो पहले दुनिया को झूठ बोला और फिर इंसान बन के आ गया, यानी झूठ बोला पहले। गॉड झूठ बोलता है एक ही। नजरुल, एक काम करते हैं, मैं ना एक स्ट्रीम ऑर्गेनाइज करता हूँ, उस पे आप आ जाइए, आप मुसलमान हैं। हाँ मैं आपको पता है मैं एथियस्ट हूँ, मैं किसी खुदा को भी नहीं जी, मानता, मैं हाँ हाँ क्रिश्चियनिटी को भी नहीं मानता, और मैं हाँ मुसलमानों को भी नहीं मानता, बल्कि मैं इस्लाम के तो अगेंस्ट, सबसे ज्यादा इस्लाम के अगेंस्ट ही बोलता हूँ। जी ठीक है, आप ऐसा कीजिए, मैं अभी स्ट्रीम रखता हूँ, एडम को मैंने इनवाइट करना है, आप आ जाइए जी मेरे चैनल पर, और खुल के आप जो है वो बोलिएगा, आपको भी खुल के टाइम मिलेगा, और एडम को भी जो है वो देने का पूरा मौका मिलेगा। फिर देखेंगे कि कौन कितने पानी में है, कौन जी सच्चा है ठीक। कौन झूठा है। ठीक है? हाँ, टाइम बता दीजिए। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। अपने कम्युनिटी टैब मेरा देखते रहिएगा चैनल का, तो उसमें लगा देंगे। कौन सा चैनल? साहिल, एक्स मुस्लिम स्पार्टकस उस पे सर्च करें, आपको मेरा चैनल नजर आ जाएगा। नहीं, मैं फिर से अभी बोलिए, लिंक, मैंने सुना नहीं। हाँ, ऐसा कीजिए, साहिल ऐसा कीजिए, इस स्ट्रीम के जो है आप कमेंट, कमेंट्स में जाकर देखिए, आपको जो है वो नजर आ जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी एक आधे दिन में जो है वो एडम के साथ बात करके इसके साथ जो है वो स्ट्रीम ऑर्गेनाइज करता हूँ, हम दोनों मिलके बजाएंगे क्रिश्चियनिटी की। ठीक है? नहीं, खुश बजाना नजरुल? नहीं है, नहीं नहीं, नजरुल मुझे खुश? बजाना नहीं है। नहीं, मैंने तो बजाना है, मैंने तो नहीं नहीं, बजा मुझे तो आपको बजाना पता नहीं ही है।
जैसे आप लेकिन यार, लोगों को लग लेकिन सुनिए जैसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, हाँ। एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। ये तुम्हारे कहने पर मैं एडम के साथ स्पेशल स्ट्रीम नहीं रखूंगा, पहले मैं मेरा नहीं, बजा आपने के अभी रुकना, बीच में बोला अभी बजाना रुकना, है, लेकिन कोई भी बजा नहीं देखना है। यार, एक एथिस्ट भी जो सुनिए ना, मुझे बजाना नहीं है, जो एथिस्ट भी है उनका जो उनको लग रहा है कि कुछ चीज में गलती है वही पूछे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बजा रहे, उनको जो लग रहा है कि इसमें हो सकता है गलती है उसी में क्वेश्चन कर ले। तो ऐसा मुझे ही भी करेंगे, जिसमें लग रहा है कि ऐसा ही मुझे गलती करेंगे, लग रहा ऐसा है ही मैं उसी करेंगे, पे बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही करूंगा। करेंगे। तुम ऐसा करो, हाँ। तुम आ जाओ मेरे चैनल पर, आप और मैं मिलके जो है वो क्रिश्चियनिटी को देखेंगे, और फिर मैं और एडम मिलके इस्लाम को देखेंगे। सही है? हाँ ठीक। अच्छा नजुल, आपके लिए ओके, एक मैसेज भी है। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ नजुल, आपके लिए एक मैसेज भी है। पुलकित कह रहे हैं कि ओनली रीजन पीपल फोकस ऑन इस्लाम मोर बिकॉज ऑफ इट्स वायलेंट नेचर इवन टुडे। अदर रिलीजन्स मे हैव पुअर पास्ट बट दे आर नॉट वायलेंट नाउ। ये एक मैसेज आपके लिए है नजरुल। सी यू मे एग्री, यू मे नॉट एग्री। हाँ, और स्टोरी थैंक यू मैंने सो मच आने के लिए। स्टोरी में आ, हमने देखा है, स्टोरी उठा के देख लो किसने कितना मारा है। हाँ ठीक है, देखेंगे, जरूर ठीक है। देखेंगे। साहिल, अगले चैनल कॉलर ठीक को है, देखिए जरा कौन है। जी थैंक ठीक। यू सो मच ठीक नजरुल, ठीक आप है आइएगा नजुल। मेरे चैनल पर। हाँ मैं चलिए, आपका चैनल में हाँ आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। जी ठीक। चलिए नजरुल, हम सबसे नजुल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसला एडम के साथ है, और पिछले बार भी मुझे यार बस एडम, जी जी सर। अब मैंने आपकी जिंदगी बचा ली। वरना मुझे बस ये लग रहा था कि ये भाई साहब कहीं पर इधर ही जो है ना वो खुश तमाशा सर ना ये कर दें। पिछली बारी भी ऐसा ही था। क्रिश्चियनिटी के लिए। असल में इनको बहुत मसला है, और मैंने इनको एक दफा नहीं, मैंने इनको 10 दफा बुलाया, और मैंने इनको यही कहा था कि अगर तुमने आना है ना, आओ कंपैरिजन करते हैं। हाँ व्हाई आर यू रनिंग अवे, आओ। हाँ अब ये भागता क्यों है? क्योंकि देखो इसने लास्ट टाइम भी चैनल, अब यार छोड़ दो यार, फिर वो क्रिश्चियनिटी की बातें होंगी, ये चैनल उसके लिए नहीं है। लेट्स हैव अ हाँ स्ट्रीम एंड वी हाँ वी कैन गो हाँ विद इट एंड वी कैन डू द हाँ कंपैरिजन, दैट्स नॉट अ हाँ प्रॉब्लम। हाँ